بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، نمبر 1 مہمان بھوکا نہیں جا رہا، نمبر 2 ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے، نمبر 3 اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، آپ ایک امیر ترین انسان ہیں۔ جس شخص کو غصہ بہت آتا ہو اس کو چاہیے کہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ اذان کا ایک جملہ سن کر اسے دہرائیں تو اس کے نامۂ اعمال میں 2 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والدین پر ہوتا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا داخل بدکاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اسی لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اسی لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور ایک بوند آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکی کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک پڑھی اس نے جنت خرید لی، اور جس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی قیامت کے دن نبی پاک اسے ڈھونڈ کر جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں ہیں لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان کے گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ جو بندہ گالیاں دیتا ہے غصے میں، حضرت علی نے فرمایا، قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ جنہوں نے پتھر کو کلمہ پڑھایا، سورج کو واپس بلایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ، رسول کا جنت اسے ملے جو ہوگا رسول کا۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، چاند تارے گر سکتے ہیں، لیکن نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جن کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے، نمبر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، نمبر 3 موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کیجیے، کیونکہ نمبر 1 نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نمبر 2
نماز سے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نمبر 4، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نمبر 6، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نمبر 7، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نمبر 8، نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں وضو کر کے سوئے، ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ آباد رہے وہ شخص جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، باپ کی دعا۔ نمبر 2، روزے دار کی دعا۔ نمبر 3، مسافر کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہیں۔ اگلے صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے صف پر رحمت بھیجتے ہیں اور مؤذن کے بلند آواز کے باقدر اس کی مغفرت کری جاتی ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال سے اگلے سال تک کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جان سے زیادہ پیاری چیزوں کے لیے آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو۔ چلو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہیلو نہیں السلام علیکم۔ نمبر 2، اوکے نہیں انشاءاللہ۔ نمبر 3، بائے نہیں آمین۔ نمبر 4، گریٹ نہیں سبحان اللہ۔ نمبر 5، فائن نہیں الحمدللہ۔ نمبر 6، نائس نہیں ماشاء اللہ۔ نمبر 7، تھینکس نہیں جزاک اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبصورت حدیث۔ نمبر 1، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدلتی۔ نمبر 2، نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ نمبر 3، صدقے کے سوا کوئی چیز مصیبت کو نہیں ٹال سکتی۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے سوا کوئی چیز دولت کو پاک نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت محبت کرتا ہے جو حدیث پڑھ کر اسے دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اسی لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر مانگو، نہ ملے رو کر مانگو، پر مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دینے والا ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، اور ہمیشہ اتنا گناہ ہونے کے بعد اللہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ دنیا کے تمام مرد اگر اندھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی عورت پر پردہ فرض ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے۔ وضو دنیا کا وہ واحد راستہ سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ قرآن کی طاقت سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ سورہ رحمان چہرے پہ نور لاتی ہے۔ سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کے بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر دیا کرو۔ عدت شوہر جیسی عظیم نعمت چھین جانے پر عورت کو چاہیے کہ عدت گزارے، کیونکہ یہ دن اس کے غم کے دن ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔
नाज़रीन, ये खूबसूरत बातें आपको कैसी लगी, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर कोई गलती हो, अल्लाह माफ़ फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।